اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، غیبت کے بیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے، اس میں سوچ بچار نہیں کرتا، اور وہ اس بات کی وجہ سے پورب اور پشچم کے بیچ کی دوری سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف گر جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں زبان کی لغزشوں کے نقصان کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر بات کرنے سے پہلے اس سے تولے اور پھر بولے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ بخاری شریف۔ ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں۔ اور آدمی اللہ کی ناراضگی کے ایسا کلمہ بولتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی ناراضی لکھ دیتے ہیں۔ اسے امام مالک نے موطا میں اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں بھی ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے جس کو عام دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی زبان سے ایسا بھلا کلمہ ادا کرتا ہے جس سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے، یا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یا وہ ظلم اور گناہ کے ارادے سے رک جاتا ہے، تو یقیناً یہ بھلا کلمہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایسی برائی کا کلمہ ادا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں، لیکن اس کا کلمہ کسی کا دل دکھانے یا گمراہی یا ظلم و گناہ کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال بڑی ضروری چیز ہے، ورنہ یہ انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔